سورہ قصص آیت نمبر 76 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک قارون تھا موسیٰ کی قوم میں سے، سو اس نے زیادتی کی ان پر، اور ہم نے دیے تھے اس کو خزانے اتنے کہ اس کی کنجیاں بھاری ہوتی تھیں ایک ایسی جماعت پر جو زور آور تھی۔ جب کہا اس کو اس کی قوم نے، نہ خوش ہو نہ اترا، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا خوش ہونے والوں سے، اترانے والوں سے۔ اب وہ جو کیفیت ہے جو انتہائی خطرناک ہے، وہ کسی نعمت کے میسر ہو جانے پر خوش ہونا، ایسا خوش ہونا کہ اپنا آپ ہی نظر آئے اور حقیقت بھول جائے، یہ ہے وہ اترانا اور انتہائی خطرناک صورتحال، جس میں کسی خوشی کے، کسی نعمت کے مل جانے پر، کسی خزانے، کسی دولت، کسی بھی چیز کے مل جانے پر انسان صرف اپنے آپ کو اس کو پتہ ہو اور باقی بھول جائے، اس دینے والے کو بھول جائے اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگ جائے۔ یہ ہے وہ حالت جو انتہائی خطرناک ہے، اور ہم میں سے تقریباً کم و بیش سبھی اس میں مبتلا ہیں، اور کہتے ہیں کیا ہوا، یہ میری قابلیت نہیں تھی، یا میری کوشش نہیں تھی، یہ میری اپنی صلاحیتیں تھیں جس کی وجہ سے میں اس مقام اور مرتبے تک آیا، میرے پاس یہ مال دولت آئی یا کوئی بھی نعمت آئی، میں ڈیزرو کرتا تھا، میں اس کا حقدار تھا، اب یہ میری ہے، میں اس کو کسی کو کیوں دوں؟ کیا ایسا نہیں ہے کیا؟ اس حالت میں ہم اپنے اللہ کو بھول گئے اور سمجھتے ہیں ہم نے کوئی گناہ تھوڑی کیا ہے۔ اب وہ قارون کون تھا؟ یہ قارون یہ فرعون کی قوم سے نہیں تھا، یہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کی قوم میں سے تھا۔ فرعون نے اسے موسیٰ کی بنی اسرائیل کا سردار بنایا ہوا تھا، یہ ان کی نمائندگی کیا کرتا تھا، اور جہاں رہی نسبت، روایات میں آتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ کا چچا کا بیٹا تھا، اور ادھر سے کہتے ہیں خالہ کا بیٹا تھا۔ کہا جاتا ہے اسے خوب یاد تھی تورات۔ اللہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کو اتنی دولت، اتنے خزانے میسر تھے کہ ان خزانوں کی چابیاں زور آور جماعت اس کے لیے اٹھانا مشکل تھا۔ خزانے نہیں، جہاں جہاں پہ وہ خزانے تھے ان خزانوں کی چابیاں تھیں، اور وہ چابیاں اتنی زیادہ تھیں کہ ان کو اٹھانا ایک بڑا مسئلہ تھا۔ جب وہ خزانے آئے، وہ اترانے لگ گیا، وہ ایسا خوش ہوا کہ وہ سمجھا کہ بس میں ہی میں ہوں۔ ایسی خوشی جس میں آپ اپنے مالک کو ہی بھول جائیں، دینے والا جو ہے اس کو ہی فراموش کر دیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگ جائیں، یہ بہت بڑی لعنت ہے۔ ایسی خوشی جس میں آپ کو کچھ حقیقت یاد نہ رہے، اس کا جو انجام ہے وہ انتہائی غم پر ہونے والا ہے، ایسا غم، ایسی رسوائی جو کبھی جان نہ چھوڑے گی، چاہے آپ کی نسبت کچھ بھی ہے، چاہے آپ کے اعمال دوسرے بہت اچھے ہیں، لیکن اگر یہ معاملہ ہو گیا، یاد رکھنا آپ قارون کے قافلے میں شامل ہو گئے، اور ہم میں سے ہر اپنے اپنے لیول کا قارون بنا ہوا ہے، اور اس غلطی کو ماننے کو تیار نہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم چھوٹے لیول کے قارون ہیں، بڑے لیول کے قارون بنے نا، تو مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ مجھے صبح سے شام بلکہ رات کو بھی اس کام میں لگانا ہوگا، تاکہ ایسا مال کماؤں کہ پھر اس پر اتراؤں، فخر کروں، خاندان میں، میری فیملی میں مجھ جیسا اور کوئی ہے؟ آج جو دوڑ لگی ہوئی ہے، اسی چیز کی دوڑ لگی ہوئی ہے، کہ وہ کسی ایجوکیشن کی صورت میں ہو، وہ کسی پروفیشن کی صورت میں ہو، وہ کسی بھی صورت میں ہو، مجھے پرومیننٹ نظر آنا چاہیے، مجھے دوسروں سے بہتر اور برتر نظر آنا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہی نہیں ہو، لوگوں نے قرآن کو حفظ کیا ہوتا ہے، انہیں بہت ساری چیزوں کا خوب پتہ ہوتا ہے، لیکن وہی قرآن، وہی چیزیں، سارے معاملات مال کمانے کا ذریعہ بنے ہوتے ہیں، تاکہ پھر اس سے ہم اترائیں، خوش ہوں، ہمیں آسانیاں میسر ہوں، ہمیں فراوانیاں ہوں، ہمیں آسودگیاں ہوں۔ کہاں ہے کا آخرت؟ کہاں ہے اللہ کی ذات؟ کہاں ہے وہ سب کچھ؟ اس کے راستے میں ضرورت پڑے تو بانٹ دینا، دے دینا،
ہم تو یہاں پہ چمٹ کے رہ گئے اس مال سے، یہ میرا ہے، اب یہ میری مرضی سے خرچ ہوگا، ہم اس میں مبتلا ہیں، اس سے جان چھڑائیں۔ ایسے جیسے آپ ایک سمندر میں جا رہے ہوں اور کشتی پہ سوار ہوں، پانی آپ کی کشتی کے نیچے رہے، وہ آپ کی کشتی کو آگے بڑھانے کا کام کرے۔ اگر وہ پانی اس کشتی میں آ گیا تو کشتی ڈوب جائے گی۔ اور وہ کشتی کیا ہے؟ وہ کشتی آپ کا قلب ہے۔ اس قلب کے اندر دنیا سما گئی اور یہ ڈوب گیا اس دنیا میں،